برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ اس سے قبل میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا مدنی تاجدار، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ صدق دل سے درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و مولانا و مرشدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کا ہم پر یہ بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ذکر اہل البیت کروا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اہل البیت کا ذکر ہر گھر میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جتنے یہاں پر موجود ہیں، ان کے علاوہ بھی جو یوٹیوب میں ویڈیو ہماری دیکھ رہے ہیں، ہماری ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس میسیج کو آگے شیئر کریں، اپنے فرینڈس میں، اپنے فیملی میں، دوست اور احباب میں اس کو شیئر کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ بھی شامل ہوں۔ میرے رب کی عظیم نعمت ہے کہ ہم ذکر اہل البیت عوام الناس میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرے پیر و مرشد کا بہت بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا احسان ہے، جن کے ذریعے ہمیں اہل البیت کا ذاکر بننے کا شرف حاصل ہوا۔ سرکار قلندر فی زمان کی بارگاہ میں آداب و قدم بوسی پیش کرتے ہوئے اس گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو
اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ عز و جل یہ واضح فرما رہا ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا کہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی، جو تم میں صاحبان امر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اب اللہ عز و جل نے اس آیت مبارکہ میں 2 جگہ اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت اپنے لیے خاص رکھا ہے، کیونکہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا یعنی اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، تسبیح و تہلیل کرنا خالص اللہ کے لیے۔ تو اللہ نے اطیعوا اللہ اطاعت پہلی دفعہ جو اطاعت فرمایا وہ اپنے لیے خاص رکھا، لیکن جب آگے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، یہ بہت خاص فرمایا ہے۔ یہاں پہ اطاعت صرف رسول کی نہیں بلکہ اولی الامر، ان کی بھی اطاعت ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے 3 اطاعتوں کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ اب اس میں ایک نکتہ قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آیت ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم کے ذریعے، یہ ٹوٹلی انکنڈیشنل ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہے۔ اطاعت رسول کی، اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، اطاعت اولی الامر کی، اس طرح سے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی جگہ، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی امر ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، ہمیں ان تینوں کی اطاعت لازمی کرنی ہے۔ اطاعت کے حکم میں کوئی کنڈیشن، کوئی قید، شرط نہیں لگائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نہ زمان کی نہ مکان کی۔ کیا مطلب کہ اللہ یہ نہیں فرماتا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس جگہ پر اطاعت کرو، یہ نہیں فرما رہا کہ اس جگہ پہ اطاعت نہ کرو۔ اطاعت ہم پہ ہر وقت لازم ہے۔ میرا پاک پروردگار سورۃ نساء کے آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ سبحان اللہ۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ایمان والوں سے، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بڑا اختلاف پاتے۔ اب مشرکین مکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے تو کچھ لوگ یہ کہتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود اپنے سے کہہ رہے ہیں نبی اکرم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جب ایسا چرچا ہونے لگا،
مکے کی سرزمین پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرما دیا کہ کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بڑا اختلاف پاتے۔ اب اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ اختلاف کیا پاتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی نہ ہوتی تو اس میں بہت سارے اختلاف موجود، یعنی کانٹریڈکشن ہوتا، تضاد ہوتا، آیتوں کا ایک دوسرے میں ٹکراؤ ہوتا، یہ بہت سارے اختلافات ہوتے اس میں۔ اب کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی اختلاف، کوئی تضاد یا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک آیت، آپ اس چیز کو غور کریں کہ جو بھی قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں، کوئی ایک آیات دوسری آیات سے نہیں ٹکراتی، بلکہ ایک دوسرے کے سپورٹیو میں رہتی ہے۔ یہ قرآن کی سچائی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی ایک آیت پیش کرو۔ مشرکین مکہ میرے رب نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن کی ایک آیت جیسی آیت تو لا کر پیش کرو تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے۔ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نازل کی ہے کہ کوئی بھی جان کر یا انجانے میں بھی ایسی ایک آیت بنا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے، اے لوگوں، اب یہاں لوگوں کہہ رہے ہیں، لوگوں سے یعنی ہر کوئی آ گیا، اس میں مسلمان آ گیا، مشرک آ گیا، کافر آ گیا، ہر کوئی آ گیا۔ اے لوگوں، کیا تم قرآن کی آیتوں پر غور نہیں کرتے؟ اب ہم وہی نہیں کرتے۔ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ عز و جل نے اتنی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ کی وحی ہم تک پہنچی، تو کیا ہم نے کبھی اس پر غور کرنے کی کوشش کی؟ ہم لوگوں میں کتنے ایسے ہیں جنہیں سورہ الفاتحہ کا ترجمہ یاد ہے؟ بھئی اللہ تبارک و تعالی ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اللہ ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ مولا علی کا قول ہے، مولا علی فرماتے ہیں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ جب میرا دل کرے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجئے، پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و مولانا و مرشدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ جب مجھے دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ ہم نے کبھی نماز پہ غور ہی نہیں کیا، نماز پہ تفکر ہی نہیں کیا۔ ہم سورہ تو ایسے ہی رٹتے جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہلوا رہا ہے، اللہ کا ہم پر کیا پیغام ہے۔ اتنی بڑی کائنات بنائی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ذریعے، اور قرآن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کا حل قرآن مجید میں نہیں ہے۔ کائنات کی کون سا بھی ایسا راز نہیں جو کہ قرآن مجید میں نہیں ہو، لیکن ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ اب یہ تعجب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب سے فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ اب میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں
بہت سارے آیاتوں سے ہمیں آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے۔ ہم اپنے وقت کو کسی اور مسائلوں میں الجھا کر کے وقت برباد کرنا پسند کریں گے، لیکن جو اللہ کا کلام ہے اس پر کبھی غور نہیں کریں گے۔ دیکھیے شیطان نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ اے اللہ میں تیرے صراط مستقیم پر آنے والے ہر بندے کو میں بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا، تو گویا ہم لوگ شیطان کے اس جال میں ایسے پھنسے ہیں کہ ہم کبھی ٹائم ہی نہیں نکال پاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ہم سے کیا گفتگو کرنا چاہ رہا ہے۔ اب آئیے میں ہمارے اس موضوع کو آگے بڑھاؤں۔ اب کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں جس میں کوئی اختلاف، تضاد یا ٹکراؤ نہیں ہے، اور ہر ایک آیت دوسرے آیت کی تصدیق کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، یہ قرآن مجید کی سچائی کی دلیل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی کنڈیشن نہیں لگائی کہ کس ٹائم میں آپ کو ان تینوں کی اطاعت کرنی ہے اور کس ٹائم میں اطاعت نہیں کرنی ہے، یہ ٹوٹلی انکنڈیشنل ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کنڈیشن لگانے کی کوشش کرے کہ جب اولی الامر گناہ کرے یا خطا کرے یا خطا کا حکم دے تو اس وقت اس کا کہا نہ مانو، اس کی اطاعت نہ کرو، یہ تو آپ کی ذاتی رائے ہو گئی نا۔ اب اولی الامر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خاص چیز آپ کو سمجھانے کی، ہم سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بات بڑی ہی قابل توجہ ہے، اور یہ بنیاد ہے اختلاف کی کہ اگر ہمیں اس کو سمجھنا ہے تو قرآن کریم کی روشنی میں ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی اپنا ذاتی قیاس، ذاتی فکر اور یا اس کو الگ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں تو ہمیں ان الجھنوں میں پڑنے کی بجائے قرآن مجید سے ہی مدد لینی ہے۔ اور جو بھی اولی الامر قدرت کی طرف سے ہم کو ملے گا، اللہ عز و جل کی طرف سے جو بھی اولی الامر قرار دیا جائے گا تو ہمیں ان کی اطاعت کرنا ہم پر واجب، اس میں دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہم سب کے لیے حکم ہے۔ جب تک ہم اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت میں پورے کھرے نہیں اتر سکتے جب تک کہ ہم اللہ کی ایک ایک بات کو اپنے دل و جان سے نہیں مانتے۔ اب ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کس کی اطاعت کرنے سے منع کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، اللہ کی کرو، رسول کی کرو۔ یہ دو تو الحمدللہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ سے محبت، رسول سے محبت۔ اب یہ جو اولی الامر ہے اس میں تھوڑا ہمیں کنفیوژن ہے کہ آخر یہ اولی الامر کون ہے، اور اولی الامر کو سمجھنے کے لیے، اولی الامر کی اطاعت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا قرآن مجید کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو تو یہ بھی دیکھیں کہ کس کی اطاعت نہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی اطاعت کو منع کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کے محبتوں کی نظر کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے ذیل سے، اور اولی الامر ایسا ہونا چاہیے،
اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولی الامر کو ہم پر واجب کر رہا ہے، یعنی اطیعوا اللہ کو الگ رکھا، اطیعوا الرسول اور اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت، ان دونوں کو اکٹھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو اولی الامر ایسا ہی ہونا چاہیے جس کی پیروی گویا رسول کی پیروی ہو۔ دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اب جب رسول کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اولی الامر کو جوڑ رہا ہے تو اس کی پیروی گویا رسول اللہ کی پیروی ہو۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پاک میں کس کی اطاعت سے منع فرما رہا ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کس کی اطاعت کریں۔ سورہ الدہر، قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں، سورہ الدہر میں آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گنہگار کی اور کافر کی اطاعت مت کرو۔ گنہگار کی اور کافر کی، چلو ٹھیک ہے۔ اور مزید دیکھیے سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 8 یعنی 8 میں ارشاد فرماتا ہے شرک کرنے والے والدین کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے والدین مشرک ہیں ان کی اطاعت، دیکھیے ابھی ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے حقوق تو بہت بتایا ہے نا، لیکن جب بات آتی ہے شرک کی طرف بڑھنے کی، اگر تمہارے مشرک والدین تمہیں شرک کی دعوت دیں، شرک کرنے پر مجبور کریں، تو اللہ فرما رہا ہے اپنے مشرک والدین کی بھی اطاعت نہ کرو۔ اور آگے الفرقان میں آیت نمبر 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کھلم کھلا کافروں کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، منکروں کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہمیں ون بائی ون سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ہم لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ اولی الامر کون ہے، کس کی اطاعت کرنی چاہیے اور کس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اب سورہ قلم، الحمدللہ سورہ قلم میں آیت نمبر 10، 11، 12، 13 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جھٹلانے والے کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ جھٹلانے والا یعنی جھوٹا آدمی، کوئی جھوٹا ہو تو ہمیں اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ بات بات پر قسمیں کھانے والا آدمی، اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ انتہائی ذلیل، جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، کسی معاملے میں آ کر کے اگر آپ کو وہ صلاح مشورہ دینے لگے تو اللہ فرما رہا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ انتہائی ذلیل، جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی بھی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اور تانا زنی کرنے والے کی لعن طعن کرتے ہیں نا، اللہ فرما رہا ہے جس شخص میں تانا زنی کرنے کی خاصیت ہو اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، لیکن لوگ کرتے ہیں کیونکہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو کیا تم قرآن کی آیتوں پر غور نہیں کرتے؟ ہم غور نہیں کرتے، اسی لیے ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے عیبوں کو نکالنے والے کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ عیبوں کو نکالنا لوگوں کی فطرت بن چکی ہے۔ آپ کوئی بھی اچھا کام کریں، کچھ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اکثر لوگ کیا کریں گے، آپ پر عیب نکالیں گے۔ جو کار خیر آپ کر رہے ہیں اس میں عیب نکالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلم کھلا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ عیب نکالنے والوں کی اطاعت نہیں کرے، لیکن لوگ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے۔
درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و مولانا مرشدنا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ چغل خور جو لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغلی کرتا ہے، لوگوں کو لڑوانے میں، لوگوں کو بھڑوانے میں، جو ادھر کی فٹنگ ادھر کرتا ہے، ادھر کی فٹنگ ادھر کرتا ہے، ایسے لوگوں کی اطاعت میرا رب کھلم کھلا ارشاد فرما رہا ہے. کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے. کھلم کھلا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ چغل خور جس کے ذریعے لوگوں میں فساد ہو، اس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے. یہ رب کا حکم ہے. اس کے بعد میرا رب ارشاد فرماتا ہے زیادتی کرنے والوں پر، زیادتی کرنے والوں کی اور بد عمل کرنے والوں کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. اب زیادتی کوئی ایک سمجھ لیجیے کوئی ایک ایشو ہوا، کچھ لوگ حق پر ہیں، کچھ لوگ ناحق پر ہیں. اب جو لوگ ناحق پر ہیں وہ زیادتی پر آ گئے کہ نہیں بھائی تم نے حق نہیں کیا، تم نے غلط کیا، فلانے بہانے مارنے لگے اور ہم پر زیادتی کرنے لگے، بد عملی کرنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری جہان کے لوگوں سے، پورے مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، لیکن لوگ کرتے ہیں، یہ قرآن کے خلاف جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اب اس کے آگے اور بھی پیچیدہ مسئلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ کس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. بد مزاج آدمی کی، جس کا مزاج بد ہو، جو صحیح برے کی پہچان نہیں کر سکتا، اچھے برے کو نہیں پہچان سکتا، اچھائی اور برائی کے درمیان تفرقہ نہیں رکھ سکتا، ایسے انسان کی بھی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے نسب یعنی بد اصل، جس کے شجرے میں کوئی کمپلیکیشن ہو، جس کی نسل میں کوئی کمپلیکیشن ہو، میرا رب فرماتا ہے کہ ایسے کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہم کیا کریں، لوگ اللہ کی نہیں مان رہے. تو میرا رب قرآن مجید میں کھلم کھلا ارشاد فرما دیا کہ جب اولی الامر کی اطاعت کرنے کا رب نے ارشاد فرمایا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ کس کی اطاعت نہیں کرنی ہے، وہ کون کون سے خاصیت والے لوگ ہیں جن کی ہمیں اطاعت نہیں کرنی ہے. اور اس کے آگے سبحان اللہ قرآن مجید میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ کون ہیں جو ان سے پاک ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے عزیزو دوستو، ہم قرآن پہ غور نہیں کرتے. اللہ بخوبی صحیح فرما رہا ہے. یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. 100% 24 کیرٹ گولڈ ہے یہ. اس میں کوئی مکسنگ نہیں. اللہ کی ایک ایک بات، اللہ کا ایک ایک فرمان 100% حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی فرما دیا کہ تم لوگ اس قرآن مجید کی آیتوں پر غور نہیں کرتے. اب ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ کن کی اطاعت نہیں کرنی، اب کن کی اطاعت کرنا ہے ذرا یہ بھی قرآن سے پوچھیں.
رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے عرض کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی قرآن کے ذریعے بتلا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی ہم اطاعت کریں، وہ اولی الامر کون ہیں جن کی ہم اطاعت کریں۔ تو میرا رب سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کھلے واضح طور پہ بتلا دیا کہ جو گناہوں سے پاک ہیں، جو جھوٹ سے پاک ہیں، جو کبھی فالتو قسمیں نہیں کھاتے، جو کسی کا عیب نہیں نکالتے، لوگوں کی عیب پوشی کرتے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی میں چغل خوری نہیں کی، جو ہر بار بھلائی کے کام سے نہیں روکتے بلکہ بھلائی کے کاموں میں ترغیب دیتے ہیں، جو کبھی کنجوس نہیں ہوا کرتے، جو کبھی جھوٹے ہوا نہیں کرتے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے رسول کے اہل بیت، تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور ہر طرح کی نجس سے پورا پاک کرنے کا اللہ ارادہ فرماتا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اللہ پورا کرتا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آخری آیت ہے، سبحان اللہ، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کو صرف کن کہنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا، اب کیونکہ یہاں پہ اہل بیت اطہار کو پاک کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بس کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم قرآن مجید کی آیتوں پر غور نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کلام پاک میں ارشاد فرما دیا، یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں اولی الامر نہیں آیا تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہم لوگ عوام الناس تک یہ پیغام پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، میرے آقا کا فرمان عوام الناس تک پہنچے۔ لیکن اگر لوگ نہیں سمجھے تو ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اب آئیے، جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس سے منسلک ایک حدیث میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، جسے شیخ سلیمان قندوزی حنفی، یہ اہل سنت کے بڑے چوٹی کے امام گزرے ہیں۔ ان کی کتاب شعراء آفاق، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 494، 494، اگر کسی کو حاجت ہو تو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے آگے امام حافظ ابو القاسم
اسکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شواہد و تنزیل میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 475 یہ دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے مولا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اولی الامر کون ہیں، یہ اولی الامر کون ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اولی الامر کی ایک جماعت ہے، ان میں جو پہلا اولی الامر ہوگا وہ اے علی تو ہوگا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اولی الامر کوئی ایک شخص نہیں ہے، ان کی جماعت ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں دکھلا دیا کہ وہ جماعت کون سی ہے، اہل البیت ہے۔ اب دیکھو حدیث بھی، اگر کوئی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائے تو ہم حدیث کو انکار کر سکتے ہیں، لیکن یہ حدیث پاک کا مفہوم اتنا پیارا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا پاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہاں پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ اولی الامر کون ہیں؟ جو دنیا کے ہر نجاست سے پاک ہیں۔ میرے آقا نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اولی الامر کی ایک جماعت ہوگی، اے علی ان جماعت میں تو پہلا شخص ہوگا، یعنی بقیہ اہل البیت ہوں گے، سوائے اہل البیت کے کوئی اولی الامر کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب اس چیز کو کچھ لوگ مس ہینڈل کر سکتے ہیں، یہ کہیں گے کہ یہ شیعہ ہو گئے، کیا اولی الامر یعنی صرف اولی الامر، یعنی گویا خلافت راشدہ کے یہ لوگ منکر ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بہت ہی پیار سے محبت سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو خلافت راشدہ ہے، یہ جو سیاست ہے، یہ جو خلافت ہے، اس میں اور اہل البیت کی شان میں ڈفرنس بہت ہے۔ خلفائے راشدین اپنی جگہ ہیں اور اہل البیت کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غدیر کے موقع پر جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرا اہل البیت۔ سبحان اللہ، یہ قرآن بھی امر ہے، اہل البیت بھی امر ہے۔ ایک تحفہ اللہ کا ہے قرآن مجید، اور دوسرا تحفہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تحفہ ہے وہ کیا ہے؟ اہل البیت ہے۔ جب عید غدیر پر اعلان ولایت پر میرے آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو اس کی تصدیق سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور کہا کہ اے مولا علی، آپ صرف میرے مولا نہیں بلکہ میرے بعد تمام مومنوں کے آپ مولا ہیں۔ تو اب کوئی اس کو مس ہینڈل کرنے کی کوشش کرے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ جاہل کہیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا کرے۔ اگر اس محفل میں کچھ بھی قصداً سہواً غلطیاں خامیاں ہو گئی ہوں تو میرا رب کریم ہے، میرا رب رحیم ہے۔ اہل البیت کے صدقے ہماری اس چھوٹی بڑی کوتاہیوں کو میرا رب معاف فرمائے اور میرے والدین کی مغفرت فرمائیں۔ یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں اگر ان کے والدین زندہ ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی صحت میں بے پناہ ترقی عطا کرے، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، جن کے احباب فوت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کی منزل کو آسان کرے، برزخی حیات میں انہیں بھرپور کامیابی عطا کرے، اور جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنائیں، اہل البیت کا نوکر بنائیں، اور جو بھی مائیں اس دنیا سے کوچ کر گئی ہیں ان کو اہل البیت اطہار میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزی میں شامل کریں، اور جتنے بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں، جتنے بھی محنت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں خیر و برکت دے، ان کے دکان میں، مکان میں خیر و برکت دے، ان کو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کریں، اور ہمارے اس پیغام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عوام الناس تک پہنچنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔